قدیم یونان کے افسانوں میں دیوتاؤں کا قہر محض بجلی کی کڑک یا سمندر کے طوفان نہیں تھا۔ وہ انسانوں کو ایسی اذیتیں دیتے تھے جنہیں سن کر روح کانپ اٹھے۔ کسی کو جلتے ہوئے پہیے سے باندھ دینا، کسی کو مکڑی بنا دینا یا عقاب کو حکم دینا کہ روز اس کا جگر نوچ کر کھا جائے۔ لیکن ان سب ہولناک سزاؤں میں ایک سزا ایسی ہے جو اپنی سفاکی سے نہیں بلکہ اپنی بھیانک مانوسیت سے یاد رکھی جاتی ہے۔ یہ ہے سیسیفس کی کہانی۔ ایفیریا، آج کا کورنتھ کا پہلا بادشاہ، ایک ذہین مگر فریب کار حکمران جس نے اپنی سلطنت کو خوشحال بنایا لیکن دل میں ظلم کی سیاہی بری رکھی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو بہکایا، مسافروں کو قتل کیا اور خدا کی دی ہوئی مہمان نوازی کی مقدس روایت کو روند ڈالا۔ دیوتا اس سے پہلے ہی ناراض تھے، مگر اصل تباہی اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی سے شروع ہوئی۔ ایک دن زیوس ایک نایاب اپسرا ایجینا کو ایک دیو ہیکل عقاب کی صورت میں اٹھا لے گیا۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کی تلاش میں ایفیریا آیا، جہاں اس کی ملاقات سیسیفس سے ہوئی۔ سیسیفس نے ایک سودے کی پیشکش کی، میں تمہیں بتا دوں گا زیوس اسے کہاں لے گیا اگر تم میرے شہر کے بیچوں بیچ ایک چشمہ بہا دو۔ سودا طے ہوا، راز فاش ہوا اور زیوس کا قہر آسمان سے نازل ہوا۔ اس نے موت کے دیوتا تھاناتوس کو حکم دیا کہ سیسیفس کو جہنم کے زنجیروں میں جکڑ دے، لیکن سیسیفس کا دماغ سانپ کی طرح چالاک تھا۔ قید ہونے سے پہلے اس نے معصومیت سے کہا، مجھے دکھاؤ تو یہ زنجیریں کیسی لگتی ہیں، اور اگلے ہی لمحے موت کو ہپ باندھ کر زندوں کی دنیا میں بھاگ نکلا۔ موت قید تھی تو کوئی مرتا نہیں تھا۔ دنیا کا توازن بگڑ گیا۔ آخرکار جنگ کے دیوتا ایریس نے تنگ آ کر موت کو آزاد کیا اور سیسیفس کی قسمت پھر سے اس کے تعاقب میں آ گئی۔ مگر وہ ایک اور چال کھیل چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اپنی بیوی میروپے کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو شاہی مقبرے میں دفن نہ کرے بلکہ بازار کے چوراہے میں پھینک دے۔ لاش بہہ کر دریا کے کنارے جا پہنچی۔ جہنم کی ملک پرسفونی کے سامنے سیسیفس نے شکوہ کیا، میری بیوی نے مجھے بے عزتی سے دفن کیا، مجھے واپس بھیجو تاکہ میں اسے سزا دے سکوں۔ پرسفونی نے رحم کھا کر اجازت دی، بس شرط یہ تھی کہ بدلہ لینے کے بعد واپس آ جائے۔ وہ گیا لیکن لوٹا نہیں۔ یوں اس نے دوسری بار موت کو دھوکہ دیا۔ تیسری بار بچ نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ پیغام رسا دیوتا ہرمیز اسے پکڑ کر ہارڈیز میں گھسیٹ لایا۔ زیوس نے اس کے غرور کا آخری جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ پنشمنٹ، ایک پہاڑ، ایک دیو ہیکل بولڈر، ایک پتھر اور ابد تک کبھی نہ ختم ہونے والا کام۔ پتھر کو دھکیل کر چوٹی تک لے کے جاؤ، اور ہر بار چوٹی کے قریب پہنچتے ہی وہ دڑام سے واپس لڑک جائے گا۔ پھر سے اور پھر سے اور پھر سے، جب تک وقت خود فنا نہ ہو جائے تب تک بولڈر کو، پتھر کو پہاڑ کے اوپر لے کر جاتے رہو۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاید یہ قصہ سورج کے طلوع و غروب یا قدرت کے ابدی چکروں سے جڑا ہے، لیکن انسان کی زندگی میں اس کا مطلب اور بھی گہرا ہے، ایک بے مقصد جدوجہد کا لا انتہا دائرہ۔ صدیوں بعد فلسفی البرٹ کیمو نے کہا، یہ کہانی محض سزا نہیں بلکہ انسان کے اس سوال کی آئینہ دار ہے جو وہ کائنات سے پوچھتا ہے، میری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کیمو کے نزدیک سیسیفس شکستہ دل نہیں تھا۔ جب وہ پتھر کے پیچھے پہاڑ سے نیچے اترا، اس کی آنکھوں میں ہار نہیں تھی، ایک چیلنج کی چمک ہوتی تھی۔ اور شاید ہم سب کے روزمرہ کے بوجھ چاہے کتنے ہی بے معنی اور بار بار دہرائے جانے والے کیوں نہ ہوں، ہم اسے معنی دے سکتے ہیں، محض دھکیل کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر۔